ویلکم بیک جی. شادی بیاہ اور شادی بیاہ میں آج ہمارے ساتھ بہت پیارے مہمان، ان سے گفتگو ہو رہی ہے. آپ سب ٹیلی فون کالز پہ بار بار ایک ہی بات ہم بتا رہے ہیں جی کہ شادی بیاہ .com ہماری ویب سائٹ ہے. اس کو آپ ایک دفعہ وزٹ کریں، اپنی پروفائل جب رجسٹر کریں اور وہاں پہ سرچ آؤٹ کریں. بہت سے لوگ آپ کو سرچ کریں گے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو جا کے آپ سرچ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی میچ ملتا ہے تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ اس پروگرام کا حصہ بننا چاہیں ایز اے کینڈیڈیٹ، اگر آپ آنا چاہیں تو آپ کنٹرول روم میں کال کر کے اپنا نمبر چھوڑ دیں، ہم آپ کو انوائٹ کریں گے انشاءاللہ. اور اگر آپ اپنی پروفائل آگے بتانا چاہتے ہیں آن ایئر تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں. بہت سے لوگ اس پر جو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ بھی آپ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. حسن بھائی سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہم یہ کر رہے تھے، جو بڑی اچھی بات حسن کی، بلکہ میری ایک بہن تھی گلاسکو سے، انہوں نے شاید کال کی پچھلے پروگرام میں. بڑی اچھی بات تھی ان کی. انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جو لڑکے آئے ہوئے ہیں، جو اسٹوڈنٹ آئے ہوئے ہیں، کہ یہ آئے ہیں اور یہ شاید اس لیے یہاں پہ شادیاں کریں جو کہ ان کو برٹش پاسپورٹ مل جائے یا یہ یا وہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت بری سوچ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ جو لڑکے پاکستان سے آئے ہیں، یہ ہمارے ملک کا فیوچر ہیں. یہ وہ ہیں جو پاکستان سے کچھ پڑھ لکھ کے یہاں پہ آئے ہیں. ورنہ ایسی بھی شادیاں ہوتی ہیں کہ یہاں کی پڑھی لکھی لڑکیوں کو لے کے جا کے آپ ان پڑھ سے جا کے شادی کر کے اس کو لے آتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو لڑکے اسٹوڈنٹ ویزوں پہ آئے ہیں، ظاہر ہے یہ اسی لیے آ سکے کہ انہوں نے وہاں پہ بھی تعلیم حاصل کی اور پھر یہاں بھی پڑھنے کے لیے آئے ہیں. یہاں آ کے ہارڈ ورک کرتے ہیں، ساتھ محنت مزدوری کرتے ہیں، اپنی تعلیم کے اخراجات برداشت کرتے ہیں، ماں باپ کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. وہ انہوں نے کہا کہ یہ کتنی ہی اچھی بات ہے کہ ان بچوں کو، اپنے ملک کے بچے ہیں، اگر آپ نے رشتہ تو کہیں نہ کہیں کرنا ہے اپنے بیٹی کا یا اپنی کسی عزیزہ کا، تو اگر ان میں سے اگر آپ کو کوئی مطلب اچھا لڑکا ملتا ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ پڑھے لکھے بچے ہیں، ان کا اگر اچھا مستقبل بنتا ہے تو میرے خیال میں کہ یہ بہت اچھی بات ہے. حسن صاحب نے کوئی بات کی. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی ہیلو ہیلو ہلو، السلام علیکم. جی السلام علیکم. کون بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی، میں ذیشان بول رہا ہوں لندن سے. السلام علیکم ذیشان، ویلکم ٹو دا پروگرام. اچھا، تھینک یو جی. میں نے ایکچولی تھوڑا سا سجیشن ایڈ کرنی تھی آپ کے اس پروگرام جی میں. فرمائیے. کہ یہ بہت ایک اچھی چیز آپ بتا رہے ہیں، لیکن کچھ فیملیز ایسی ہیں جو بیچارے لڑکوں کو لے تو آتی ہیں ابراڈ سے یا پاکستان سے یا انڈیا سے، اسپیشلی سوری ٹو سے ہم لوگوں میں جو مسلم فیملیز ہیں، بعد میں ان کو جو جینٹس لوگ آتے ہیں، دے فیل کہ وہ سپریسڈ ہوئے ہیں بائی فیملیز، یا وہ اس کے لیے میں ایک ویب سائٹ بھی ڈیزائن کر رہا ہوں. سجیشنز بھی ہم فرینڈز مل کے پاکستان UK ایمبیسی میں بھی کر رہے ہیں، باہر جو ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں بھی یہ چیز کو پھیلا رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ جب بھی آپ اپنی بیٹی یا اپنی بہن کا یا کسی کا رشتہ کریں تو ایٹ لیسٹ اگر آپ لے کے آ رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ اس لڑکے کو 3 سے 4 مہینے 6 مہینے کا ٹائم دیں کہ وہ ایک اسمال انگلش اسپوکن کورس ضرور کرے وہاں سے آنے سے پہلے یہاں پہ، بجائے اس کے کہ فیملیز پریشرائز کرتی ہیں جینٹس کو. یا ہاں، اور یہ جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے پہلے، انہوں نے بہت اچھی سجیشن دی ہے کہ یہ چیز سلسلہ کنٹینیوس ہونا چاہیے. یہ بات کر رہے تھے، اور مائنڈ سیٹ اپ جو ہوتا ہے وہ نہیں ملتا. یہ بالکل بات درست ہے. میں اپنی مثال دے سکتا ہوں آپ کو کہ آئی واز لکی ان اے وے کہ میری فیملی میں میرے ڈیڈ انڈرسٹینڈیبل تھے. میری مدر کے ساتھ یا باقیوں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں تھا، لیکن ایک وہ سسٹم ایسا تھا کہ اوکے ناؤ یو آر 17 18، اگر تو نے جانا ہے تو فائن، دس از دا منی، دس از دا تھنگ. لیکن ایٹ لیسٹ ایک اسپوکن انگلش لینگویج کورسز ہوتے تھے پہلے. اسلام آباد میں برٹش کونسولیٹ کراتی تھی، جہاں پہ برٹش ہی جو تھے وہ آپ کو لیسنز دیتے تھے آنے سے پہلے، آپ کو آلریڈی اویئر کراتے تھے. تو میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اسپیشلی شادی کر کے آتے ہیں، ایٹ لیسٹ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کو آپ ضرور سجیسٹ کریں کہ آنے سے پہلے آپ 3 سے 6 مہینے کا ضرور کورس کریں، تاکہ یہاں پہ آ کے بھی یہاں پہ بہت اویلیبل ہے. ایک چیز میں بتاتا چلوں، یہاں پہ کیا انوائرمنٹ ہے، وہاں پہ کیا انوائرمنٹ ہے. ایک چیز میں بتا دوں آپ کو اور آپ کے ساتھوں سے اور بھی بہت سے لوگوں کو، جو لوگ اس وقت سن رہے ہیں، کہ اب یہاں ہوم آفس نے جو رول ریگولیشن جو نئے آئے ہیں ان کے مطابق کوئی بھی اسپاؤس ویزے پہ بندہ جو پاکستان سے لڑکی یا لڑکا جو بھی یہاں UK آئے گا، اس کو انگلش آنا ضروری ہے. جس کو یعنی ESOL لیول تک، اگر اس کی انگلش ESOL لیول کی نہیں ہے تو اس کو ویزا نہیں ملے گا. یعنی ایک چیز تو یہ جو ہے اب یہ ضروری ہو گئی ہے
جن لوگوں نے بھی جا کے بیٹی بیٹوں کی شادی کرنی ہے وہاں پہ جا کے ان کو چاہیے کہ آپ نے اگر منگنی کی ہوئی ہے انگیجمنٹ کی ہوئی ہے تو ان کو پہلے کہہ دیں جی کہ آپ کم از کم انگلش ہے اس حد تک. اور دوسری بات یہ کہ ہوم آفس یہاں پہ یو کے میں اکراس دا کنٹری انٹیگریشن پروگرام رن کرتے ہیں کافی ساری آرگنائزیشنس کے ساتھ. تو اگر ہماری کمیونٹی تھوڑا سا ریسرچ کریں چیک کریں تو آپ کے جہاں پہ بھی کوئی آئے پاکستان سے تو ان کو سجیسٹ کریں کہ وہ انٹیگریشن پروگرام میں بھی جائیں کیونکہ وہ پھر دے کین لرن اباؤٹ دا کلچر ہی ہے اور یہاں پہ کس طرح سوسائٹی ہے اور یہاں پہ بینکنگ سسٹم کیا ہے, ڈاکٹرز کا سسٹم کیا ہے, ہر چیز وہاں پہ ان پروگرامز میں ایکسپلین ہوتی ہے. تو اگر آپ اپنے ایریا میں دیکھیں کچھ نہ کچھ ضرور اویلیبل ہوگا. تو ان ایڈیشن ٹو انگلش آپ کو وہ بھی ضرور کرنا چاہیے. ٹھیک, بہت شکریہ جی. اچھا یہاں پہ ہم بات کر رہے تھے کلچر کی, اب یہاں پہ انہوں نے ایک جو ٹیسٹ یہ بھی رکھ دیا یو کے لائف کے بارے میں باقاعدہ پراپر وہ اس کا جو ہے جب تک آپ کا ٹیسٹ نہیں ہوتا آپ نہ انڈیفینٹ اپلائی کر سکتے ہیں نہ آگے. یعنی اس کے ساتھ ساتھ یعنی اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو یہاں کی ویلیوز کا یہاں کے کلچر کا تھوڑا بہت پتہ چل جائے تاکہ یہاں جو بچیاں بچے ہیں, حالانکہ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ یہاں کی بچیوں بچوں کو وہاں کا کچھ پتہ چل جائے, لیکن یہ ہے کہ چونکہ وہ سمجھتا ہے کہ جو یہاں پہ بندہ رہنے کے لیے آ رہا ہے یہ اس کی ضرورت ہے, تو ظاہر ہے اس کو تھوڑا بہت ہونا چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماں باپ جو پاکستانی ماں باپ ہیں یا انڈین ماں باپ ہیں ان کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ کم از کم گھر میں جب بچوں کی تربیت کریں تو تھوڑا بہت اپنے کلچر کے بارے میں. بہت سارے ایسے بھی بچے ہیں یہاں پہ جن کے 18 سال 20 سال ایج ہو گئی ہے اور ابھی تک انہوں نے پاکستان دیکھا نہیں ہے, ماں باپ لے کے ہی نہیں گئے ان کو. تو اگر ہم کوشش کریں, مہنگائی تو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, ٹکٹس بہت مہنگی ہیں, لیکن پھر بھی اگر ہم کوشش کریں کہ اگر ایک بچے کو کر کے بھی اگر ہم دوسرے سال تیسرے سال اگر 1 مہینے کے لیے 3 ہفتے کے لیے اگر پاکستان میں چکر لگوا کے لاتے ہیں تو اس سے بھی بہت سارا بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو ویلیوز ہیں وہ کتنی اسٹرانگ ہے, ہمارا کلچر کتنا اسٹرانگ ہے, کتنا پیار کرنے والے لوگ ہیں, کتنا اچھا ہمارا ملک ہے. کیونکہ کچھ بھی ہو جائے ہماری تیسری چوتھی جنریشن ہے یہاں پہ, اکثر یہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں کہ یہاں پہ ہمارے بچے جو ہیں جب وہ اسکولوں میں جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو برٹش کہتے ہیں, لیکن جو برٹش بچے ہیں ان کو پاکی کہتے ہیں. یہ آپ کے نام کے ساتھ لگی ہوئی ہے آپ کی پہچان, بس یہی بات سوچنے کی ضرورت ہے نا, سے اتر نہیں سکتی. تو اس لیے اس کو جب آپ نے کیری کرنا ہی کرنا ہے تو پھر تھوڑا بہت پاکستان کے بارے میں پاکستانیت کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. پاکستان کا کلچر اتنا ایکچولی زبردست ہے, دیکھیں نا کلچر ہے ہی وہ. اب مجھے یہ بتائیں معذرت کے ساتھ ان لوگوں سے جن کے بچے یہ ہوتے ہیں کہ جی آپ اگر ان کو دیکھیں نا ایک سانچے میں رکھ کے تو نہ وہ پاکستانی ہوتے ہیں, نہ وہ گورے ہوتے ہیں, نہ وہ کالے ہوتے ہیں, ان کا عجیب ہی ہیئر سٹائل ہے, عجیب ہی عجیب ہی وہ. یہ کیا ہمارا کلچر ہے؟ ہمارا یہ نہیں ہے اور یہ کسی گورے کا بھی نہیں ہے. یہ ایک نئی کوئی چیز آ رہی ہے. اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جا کے 25 27 30 سال کے اوپر جا کے میں نے یہ دیکھا ہے اس معاشرے کے اندر کہ ان لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں ہم یہ نہیں ہیں. اب بیلیو کریں, میرے اتنے دوست ہیں جو کہ بعد میں یہی کہتے ہیں کہ وہ جو مرضی ہم کر لیں ہم نے رہنا وہی ہے. اگر محمد یونس نام اس کا ہے تو اس کا نام بھی محمد یونس ہی ہے, جاب اس کو بھی اسی طرح ملنی ہے اور اس کو بھی اسی طرح ملنی ہے, اور وہ آپ یہاں پہ وہ تھرڈ ہی رہیں گے. اس لیے نہ کہ ان لوگوں کو کوشش کریں کہ وہ آپ کے بچوں کی طرح ہو جائیں, اپنے بچوں کو کوشش کریں کہ اپنے کلچر میں واپس آ جائیں, کیونکہ ہے وہ چیز. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں کے بچے جو ہے وہ کسی حد تک انڈرسٹینڈنگ ہیں, وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ ماں باپ کی طرف سے بھی انکریجمنٹ ملنی چاہیے. ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اگر آپ بیٹی کی شادی کر رہے ہیں پاکستان میں یا یہاں پہ کسی پاکستانی سے یا بیٹے کی کر رہے ہیں تو یہ آپ اپنے بچوں کو تھوڑا سا انکریج کریں کہ آپ بھی کوشش کرو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی. صرف آپ یہی نہیں کریں کہ جو بہو لا رہے ہیں آپ یا جو داماد لا رہے ہیں یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے ہی سب کچھ جو ہے کمپرومائز کرنے. کمپرومائز دونوں طرف سے ہوتے ہیں, اور جب آپ کسی بھی شادی میں چاہے ادھر ہو وہاں پہ ہو کمپرومائز تو دونوں ڈفرینٹ فیملی سے آتے ہیں, ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, تو اوبویسلی درمیانہ راستہ ڈھونڈنا پڑتا ہے, ورنہ سے گزارا نہیں ہوتا. سو ڈفرینٹ کلچر سے ہوئیں, ڈفرینٹ کنٹری سے ہوئیں, بٹ ایور. اپنے بارے میں بتائیں, آپ فرانس سے ہو جی اور آپ پاکستان سے ہو, تو آپ لوگوں کو کیسا لگا تھا شروع میں, لائک کلچرل ڈفرینسز آپ کو فیل ہوا تھا؟ کلچرل ڈفرینسز اس لیے زیادہ فیل نہیں ہوئی کیونکہ میں لاہور میں ہی پلا بڑا ہوں اور وہاں پہ ایک اچھی انسٹیٹیوٹ میں پڑھتا رہا ہوں, اس لیے مجھے اتنا نہیں تھا. جب میں یہاں آیا ہوں 2004 میں تو میرے لیے کوئی اتنا نہیں تھا کلچرل ڈفرینس کا. اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ فیملی کی تربیت تھی کہ والدہ نے یا ہمارے والدین نے اس طرح تربیت کی ہوئی تھی کہ ہر بندے کو آپ نے اس کے حساب پہ لیول پہ جا کے سوچنا ہے, اس طرح نہیں کرنا کہ آپ
جو آپ کہہ رہے ہو وہی ٹھیک ہے، سمجھنا پڑتا. اور الحمدللہ یہ جو سی ہیں یہ اس بات میں لکی اپنے آپ کو فیل کرتا ہوں کہ الحمدللہ جیسی تربیت ان کی، یعنی ان کے والد نے ساری عمر صرف اور صرف اپنے بچے ہی بنائے ہیں. اور الحمدللہ کہ سارے جتنی فیملی ہے ویری انڈرسٹینڈنگ. یعنی میری اب یہ دیکھ لیں کہ میرے اپنے گھر میں پاکستان میں اتنی بات نہیں ہوتی جتنی اس کی ہوتی ہے. یعنی سارے معاملات میرے پاکستان کے جو ہیں وہ یہی ہینڈل کرتی ہیں. مجھے اس سے ٹھیک ہے، مطلب دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لڑکیوں کے اوپر کچھ زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے، دیکھیں کیونکہ انہوں نے گھر تبدیل کرنا ہوتا ہے، ایک گھر سے نکل کے دوسرے گھر میں آنا ہے. تو جب تک وہ دوسرے گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھیں گے، کیونکہ بہت ساری لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی اٹیچمنٹ جو ہے وہ اپنے میکے سے زیادہ رہتی ہے سسرال کی نسبت، جو چیز میں سمجھتا ہوں کہ نقصان دہ ہوتی ہے. ایکولی ہونا چاہیے، لیکن جو ریئل آپ کا گھر ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو آپ کے ہسبینڈ کا گھر ہے، جو اس کے ماں باپ ہیں پھر وہی آپ کے ماں باپ، کیونکہ آپ نے پھر جو اگلی لائف ہے ان کے ساتھ گزارنا. اور الحمدللہ یہی میں کہہ رہا ہوں تربیت ہے نا، ایک جو جس گھر سے یہ آئی تھی وہاں سے تربیت کر کے انہوں نے بھیجا ہوتا ہے، اس لیے مجھے پریشانی نہیں. دوسرے نمبر پہ یہ بات ہوتی ہے جو میں سمجھتا ہوں، اور میں اکثر وہی کہتا ہوں کہ جس کو باہر کوئی نہیں نہ پوچھتا وہ گھر میں روپ ڈالتا وہ بندہ. یہ سچی بات ہے. جس کو باہر کوئی نہیں نہ پوچھے گا وہ گھر میں آ کے بیوی پہ ایسے ہوتا ہے کہ جی تو تنویا کہتا تو وہ کہتا. یہ چیز جو سی ہے نا یہ اتنی غلط ہے. یعنی میں اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے میرے گھر کے معاملات ہیں یا جو کچھ بھی ہے، اچھا یہ لانا ہے یہ کرنا ہے، جی کریں، فری ہینڈ ہے، جو مرضی کریں، کسی چیز کے اندر پوچھنے کی ضرورت نہیں. اس میں دو سوچ ہیں. ایک تو سوچ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی اب تو ہر وہ زمانہ نہیں رہا. ایک تو سوچ یہ ہے کہ ہم اپنی مردانگی پہ فخر کرتے ہیں، اپنی بیوی کو ڈانٹ کے اس کے اوپر شور کر کے اس کے اوپر ہاتھ اٹھا کے. دوسری سوچ یہ ہے کہ وہ لوگ جو زمانے کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں، جو باہر سے مطلب کہ ایک بندہ مزدوری کرتا ہے، وہ اس کا جو مالک ہے جس کے ساتھ وہ کام کرتا ہے، دن بھر وہ مالک کی جھڑکیاں سنتا ہے، اس کی ڈانٹ ڈپٹ سنتا ہے. جہاں پہ وہ دن بھر اگر ٹیکسی جاتا ہے تو وہ جو اس کے ساتھ پیسنجر بیٹھتے ہیں وہ ان کی ڈانٹ سنتا ہے. تو وہ سارے دن کا جو اس کا غصہ ہوتا ہے نا اس نے کہیں نہ کہیں نکالنا ہوتا ہے. وہ گھر میں آ کے وہ سمجھتا ہے کہ یہ اب ایک کمزور شخصیت ہے میرے پاس، تو اپنے دن بھر کا جو غصہ ہے وہ اپنے مالک کا، اپنے کولیگز کا، اپنے کام کا، پھر وہ اس کے لیے بہتر. لیکن اگر اس کو پوزیٹیو سوچا جائے تو یہ بھی کرنا چاہیے نا کہ میں گھر میں آیا ہوں تو مجھے سکون ملنا چاہیے، میں اس کو بھی سکون دوں اور خود بھی سکون سے بیٹھوں. حسن اس میں سمجھتا ہوں کہ دونوں قصوروار ہوتے ہیں کہ ایسا بھی ٹرینڈ بہت کم ہے کہ ہسبینڈ اگر تھکا ہوا رات کو 18 گھنٹے ٹیکسی چلا کے یا 18 گھنٹے ٹیک وے پہ کام کر کے یا جو بھی جاب کرتا ہے وہ جب وہ گھر آئے تو بہت کم ایسا ہوا ہے کہ بیوی نے دروازہ جب وہ ہنس کے کھول کے اس کو ویلکم کیا ہو یا اس کا بلیزر اتارا ہو یا اس سے پوچھا ہو کہ آپ تھکے ہوئے آپ کے لیے پانی لاؤں. تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ مطلب ہے کہ جب وہ دروازہ کھولا اور گیا وہ جو پیا مائکرو ویو جو تیرا سالن گرم کر کے کھا کے تو آج میں تھک مر گئی ہوں تو میں بھی سما ہوں. بہرحال یہ ایک جنرل بات ہے جی، یہ ایسا نہیں ہے. ماشاءاللہ بہت انڈرسٹینڈنگ کپلز ہیں آج کل، بہت اچھے ہمارے پاس ایگزامپل کپل ہیں بیٹھے ہوئے. آخری 2-3 منٹ ہے. نعمان یہ بتائیے گا کہ جس لڑکی سے آپ شادی کریں اس کا ریلیجیس ہونا بہت ضروری ہے یا اگر ماڈرن ہو لبرل ہو تو چلے گی؟ ریلیجیس اتنا ہی ہو کہ اس کو دین کا پتہ ہو، مذہب کا پتہ ہو. ٹھیک ہے، ویسے تو ہے تو ہم مسلمان ہیں لیکن نام کی نماز ہم بھی جمعہ ہی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، ریلیجیس اتنے اس کو ویلیوز پتہ ہو، یہ پتہ ہو کہ دین کیا ہے سمجھتی ہو. ٹھیک ہے. اور جی نعمان اپنے ویب سائٹ پہ رجسٹر کیا؟ بالکل میں نے رجسٹر ہوا ہے لیکن انفارچونیٹلی میں اب پکچر اپلوڈ نہیں کر سکا. وہ آپ کر دیں گے وہ آپ کی میں بھی جو ہے نا سپلائر کی طرف سے پرابلم ہے کوئی. اچھا بالکل رجسٹر. اگر آپ کل کال کر لیں تو انشاءاللہ ہم وہ سارٹ آؤٹ کر دیں گے اور آپ اپنی پکچر وہاں پہ لگا دیں اور اپنے کانٹیکٹ ڈیٹیل آپ کی ای میل آئی ڈی کم از کم جو ہے وہ وہاں پہ ہونی چاہیے. نعمان جو ہے جی نعمان افضل چیمہ لاہور سے ان کا تعلق ہے، لیکن چیمہ فیملی جو ہے یہ زیادہ خاندان جو ہے یہ گجرانوالا سے بلانگ کرتے ہیں. لیکن اب ظاہر ہے کہ جیسا یہ یہاں یو کے میں اگر آپ کے سیٹل ہو گئے، جیسا بہت ساری فیملیز جو ہیں وہ لاہور میں سیٹل ہو گئی، کچھ اسلام آباد میں چلے گئے. یہ جٹ بلکہ چودھری فیملی ہیں، لیکن انہوں نے کہا جی کہ ہمیں کوئی ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی کاسٹ کوئی بھی ہو، نہ فیملی کو کوئی پرابلم ہے نہ انہیں کوئی پرابلم ہے. وہ کہتے ہیں کہ لڑکی اچھی ہو، پڑھی لکھی ہو، انڈرسٹینڈنگ ہو، فرینڈلی ہو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت ضروری ہیں. اور انہوں نے کہا جی میں خود بھی بہت فرینڈلی ہوں. جو لوگ نعمان سے بات کرنا چاہتے ہوں اگر آپ جائیے سرچ پہ ہمارے شادی-بیاہ.com، وہاں پہ جا کے آپ سرچ کر سکتے ہیں اور نعمان کی کانٹیکٹ ڈیٹیل وہاں پہ ہے، نعمان سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. حسن بھائی
آخر میں کوئی ٹپس، کیونکہ ذرا 4 سال آپ کو ہو گئے ہیں، تو 4 سال میں بندہ جو ہے وہ شیف اچھا سا بن جاتا ہے. تو کامیاب زندگی جو ہے 4 سال ابھی کامیاب بہت ہوتی ہے، مطلب کہ کامیاب زندگی 4 سال اگر آپ کی اچھی گزر گئی ہے تو میرا مطلب آئندہ 40 سال کے انشاءاللہ تعالیٰ اچھے گزریں. سو کوئی کامیابی کا راز جو اصل وہ ان کو بتانا چاہیں جو نئے کپل، آج کا سیزن ہے شادیوں کا، اور جو لوگ نئی شادی جن کی ہونے جا رہی ہے، سب سے بہترین ٹپس کیا ہے آپ بتائیں؟ آئی تھنک پیشنس، لڑکیوں کے لیے؟ لڑکیوں کے لیے بھی اور ایون آئی تھنک ہسبینڈس کے لیے بھی پیشنس، اور آئی تھنک کمپرومائز ایز ویل، کیونکہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے درمیانہ راستہ ضرور نکالنا پڑتا ہے. آئی تھنک ڈسکشن بہت ضروری ہے کپل میں. جب آپ کو کسی کو کوئی چیز بری لگتی ہے، انسٹیڈ کہ اس کو ڈانٹیں یا موڈ آف کریں، اس طرح آئی تھنک بات کرنے سے زیادہ بیٹر. اور سیکنڈ نمبر پہ کوشش کریں کہ کم از کم کسی کو انوالو کیا جائے. ہاں، فیملی کیونکہ انوالومنٹ اینڈ پہ آپ ہی ہیں دو جنہوں نے سمجھنا یا سمجھانا ہے. دوسرے لوگ جن کو آپ انوالو کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کی ماں ہو، بہن ہو، سہیلی ہو، دوست ہو، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کی سچویشن کیا ہے. جب وہ بندہ نہیں رہا کہ شوہر نے تھوڑا سا ڈانٹا تو اس نے کہا اچھا میرا بھراوا نو آدمت کر لیں کسی کبھی بھی نہیں، کبھی بھی وہ باتیں ختم ہو. نہیں ویسے بھی پتہ کیا ہے، سیاق و سباق کا نہیں پتا ہوتا. جب آپ اسے کہتے ہیں کہ جی میرے نو آج نے ماریا ہے، کیوں مارے جی، اپنی اونو انج کر دیں ان کا، یعنی جو یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ ذہن خراب کرتی ہیں. آپ کو چاہیے کہ اپنے گھر کے معاملات اپنی 4 دیواری کے اندر سارٹ آؤٹ کریں، کیونکہ باہر. مجھے ایک بڑی اچھی بات یاد آ رہی ہے کہ ایک شخص جو تھا اس نے اپنی بیوی کو تھپڑ مارا، تو وہ بیوی کے جو میکے تھے وہ کہیں قریب تھے، تو وہ گال سرخ اس کا، وہ روتی ہوئی اپنے باپ کے گھر گئی. اس کا باپ بیٹھا ہوا تھا صحن میں، اس نے جا کے روتے ہوئے جا کے باپ کے گلے لگ گئی. اس نے کہا کیا ہوا میری بیٹی کو؟ کہتی ہے یہ دیکھیں میرا گال سرخ ہے، اس نے مجھے تھپڑ مارا میرے ہسبینڈ نے. اس نے کہا اچھا. تو باپ نے زور سے 2 تھپڑ مارے اس کو. تو اس نے کہا بابا یہ کیا؟ اس نے کہا اس نے میری بیٹی کو 1 تھپڑ مارا ہے اور میں نے اس کی بیوی کو 2 تھپڑ مارے. تو یعنی اس کے باپ نے اس کو یہ سبق دیا کہ وہ تمہارا ہسبینڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ تھپڑ مارا جو کچھ بھی تم نے اس کے ساتھ معاملہ حل کرنا ہے، میرے پاس وہی نہیں، اتنا مینٹل لیول اور لوگوں کا نہیں نہ ہوتا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی باتیں ہیں جی، انڈرسٹینڈ ایک دوسرے کو کرنا، محبتیں بانٹنا. اور یہ حسن نے جو بات کی ہے یہ بہت ہڈ ورتی اور جگ ورتی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ اپنے معاملات خود دونوں میاں بیوی حل نہیں کریں گے، جب آپ کسی بھی تیسرے کو انوالو کریں گے، وہ چاہے لڑکی کے پیرنٹس ہوں، چاہے لڑکے کے پیرنٹس ہوں، نندے ہوں، بہنیں ہوں، کچھ بھی ہو، میں سمجھتا ہوں کہ جب تیسرے ہاتھ میں معاملات جاتے ہیں تو پھر یہ بات بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کا یہ مائنڈ سیٹ ہو کہ آپ نے مسئلے کو حل کرنا ہے تو آپ مسئلہ حل کریں گے. اگر آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ مسئلہ نہیں حل کرنا، یہ نہیں ہوگا، تو وہ کبھی نہیں ہوگا. تھینک یو سو مچ نعمان، بہت شکریہ آپ کا حضرت میں، بہت شکریہ، بہت مزہ ہے آپ سے گفتگو کر کے. انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں بھابھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ سب کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں جوائن کیا آج کے اس پروگرام میں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعرات کو شادی بیاہ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.